اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یونیورسٹی آف اوکاڑا کے اندر موجود ہیں اور وردی وائس چانسلر ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب موجود ہیں، ہمارے سابق ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن پروفیسر ڈاکٹر ملک احسان صاحب موجود ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کو کون کون سے چیلنجز ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایکسپوجر دوسری یونیورسٹی میں ایز اے وائس چانسلر کے طور پر ہے۔ ڈاکٹر ذکریہ صاحب، آپ بتائیے کہ ہمارے جو میجر ہائر ایجوکیشن کے چیلنجز ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان چیلنجز کو ہمیں کوپ اپ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا اسٹریٹجک پلانز ہیں؟ دیکھیں، جو ہائر ایجوکیشن ہے نا، یہ پارٹ آف کنٹری ہوتی ہے، کنٹریز انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہوتا ہے جی، کیونکہ ادارے جو ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ہیومن باڈی کے آرگنز کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ایک آرگن کام نہیں کر رہا تو دوسرا آرگن بھی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ہماری اکانومی پرابلمیٹک ہے، اگر ہماری پالیٹکس پرابلمیٹک ہے، اگر ہمارا سوشل سسٹم، رول آف لا، پبلک ہیلتھ، جتنے بھی ہمارے سب سسٹمز ہیں وہ پرابلم میں ہیں، تو ہائر ایجوکیشن کبھی ہیلدی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہمیں پہلی تو بات ہے لارجر کنٹیکسٹ میں، ہولسٹک کنٹیکسٹ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کنٹری کی جو ڈیولپمنٹ پروفائل ہے، جو ڈیولپمنٹ پیس ہے، اس کے فریم ورک میں ہماری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کیسی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایٹ دا آؤٹ سیٹ تو میں کہوں گا کہ گیون کنسٹرینٹس اور گیون چیلنجز، پاکستان کا جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے اس نے ایکسپینڈ کیا ہے، اس نے ڈیولپ کیا ہے، اس نے انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی بڑھائی ہے، اور اٹس پرفارمنگ کوائٹ گڈ۔ ٹھیک ہے، ایک میرا دوسرا جو ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہائر ایجوکیشن کو، وہ ہے یہ کووڈ پینڈیمک، جس میں یہ گلوبل چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں، ہمارے ہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہے سوسائٹی میں، ملینز آف پاکستانی یوتھ آر آلریڈی یوزنگ دیٹ، لیکن ہمارے ہاں اسٹل فیس ٹو فیس لرننگ، یونیورسٹی میں آنا، بیٹھنا، کلاسیں پڑھنا، روزانہ کمیوٹ کرنا، ہاسٹل میں رہنا، یہ ہمارا ڈومیننٹ کلچر ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو نارتھ امریکن کلچر اور یورپین بلکہ اینگلو سیکسن کلچر میں یہ آلریڈی بلینڈڈ لرننگ کی طرف جاتے ہیں۔ میں تو یہ پینڈیمک سے پہلے کہتا تھا کہ بھئی یہ روزانہ جو ہم اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی کا طواف کرواتے ہیں، یہ کیوں کرواتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھئی 6 days اے ویک ایک اسٹوڈنٹ، اب جن یونیورسٹیز میں ہاسٹل نہیں ہے، وہ 20، 25، 40، 50 کلومیٹر سے بچہ آتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ، پھر جاتا ہے، اس کا آنے جانے کا ٹائم کنزمپشن ہی 4 گھنٹے ہے۔ پھر پاکستان میں روڈز کے ایشوز ہیں، ٹریفک کے ایشوز ہیں، رسکس ہیں، اور پھر جب 15، 20 یا 40، 50 ہزار بچہ اگر ایک سپیس میں، ایک کیمپس میں اکٹھا ہوگا تو یہ بڑا سیریس پبلک ہیلتھ تھریٹ ہے۔ یہ صرف پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیا اس سے دوسری انفیکشنز ٹرانسمٹ نہیں ہوتی؟ تو اٹس ناٹ وائز۔ تو میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ آرگو کر رہا ہوں کہ فیس ٹو فیس لرننگ اور آن لائن لرننگ کو بلینڈ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پہ 2 days اے ویک ایک اسٹوڈنٹ آ کے ٹیچر سے رابطہ کرے، اپنے فرینڈ سے رابطہ کرے، جو نیسسری انفارمیشن ہے، جو ریسورس مٹیریل لے، اور وہ گھر بیٹھ کے 4 دن پڑھے۔ اس کا ٹائم بچتا ہے، اس کی انرجی بچتی ہے، اس کا روڈ رسک بچتا ہے، اور اس کا پبلک ہیلتھ رسک بچتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، یہ کووڈ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس کا تھریٹ، لیکن ٹی بی کا تھریٹ ختم نہیں ہوا، ہیپیٹائٹس کا ختم نہیں ہوا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ری ایمرج ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جتنی انفیکشنز ہیں وہ ری ایمرج ہو رہے ہیں، اینڈ گیون دا پاپولیشن جو ایکسپلوژن ہے، یہ کیمپس آن کیمپس تو لوگ بڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اٹس ناٹ وائز۔
اور پھر دیکھیں وزڈم کے ساتھ ہی چیزیں چلتی ہیں کہ اگر ایک ٹیکنالوجی موجود ہے، دیکھیں نا بلینڈڈ لرننگ میں ایک اسٹوڈنٹ نے کچھ بکس لے لی ہیں، کچھ نوٹس لے لی ہیں، ٹیچر سے بریفنگ لے لی ہے، تو وہ 4 دن گھر بیٹھ کے پڑھے. اس نے روز 4 گھنٹے کیوں ضائع کرنے ہیں یونیورسٹی میں آ کے؟ یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر کو اوور برڈن کرنا ہے اور یہاں سے ڈیزیزز لے کے جائے گا. پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کہتے ہیں جہاں 8, 10, 15 ہزار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر ایک بندہ انفیکٹڈ ہے، انفیکشن سپریڈس. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں ایک سوچ بدلنی ہے. دیکھیں بیسیکلی ہمارا انفارچونیٹلی نا ایک فیوڈل کلچر بن گیا ہوا ہے کہ ٹیچر بھی شاید سینسیٹیو نہیں، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا جتنی دیر 15, 20, 40 کی کلاس کو وہ ایڈریس نہ کر لے. ٹھیک ہے، وہ ایک ہوتے نا ایک پاور کو ایکسرسائز کرنا. آفیسز میں گپ شپ لگ رہی ہے، چائے چل رہی ہے. لرننگ کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. پروفیشنل لرننگ کے لیے اس طرح کا کلچر جو ہے اٹس اے کاؤنٹر پروڈکٹیو. اور دوسری بات یہ ہوتا ہے، اگر آپ سویلائزیشنل جسے کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن کو دیکھیں سٹون ایج سے ہم برونز ایج پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تھا نا سٹون ایج، پتھر کا زمانہ. ٹھیک ہے، برونز ایج پہ آئے ہیں. اب سٹون ایج سے برونز ایج پہ اس لیے نہیں ہم آئے تھے کہ پتھر ختم ہو گئے تھے، کہ پھر ٹیکنالوجی بڑھ گئی تھی. اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. اگر ایک کیمپس فزیکلی صرف 5,000 بچوں کو اکاموڈیٹ کر سکے تو بلینڈڈ لرننگ میں وہ 15,000 بچوں کو اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. تو ہم نے یہ جو انٹریکشن کا پیس ہے، انٹریکشن پیٹرنز ہیں، ان کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، لرننگ میں بھی چینج کرنا ہے، سوشل بیہیویئر میں بھی چینج کرنا ہے کہ بھائی اب آپ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ جو جفا کلچر ہے یہ کیوں لگاتے ہیں ہم جب بھئی آپ احتراماً گریٹ کریں، السلام علیکم کہیں، وعلیکم السلام، یہ جفا کیوں لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اٹس ناٹ ڈیزائریبل. پھر ایک اور بات ہے اس میں، دیکھیں ہم سوشل ڈسٹینسنگ صرف کرونا کی وجہ سے نہیں کرنی، یہ اس کی پرائیویسی پہ بھی امپلیکیشنز ہیں. بھائی دیکھیں نا، کوئی شخص اپنا کوئی فون دیکھ رہا ہے، آپ بالکل اوپر جا کے چڑھیں گے، آپ اس کی پرائیویسی کو انویڈ کریں گے. ہمارے ہاں دیکھیں فوٹو کاپی کوئی بندہ کروا رہا ہے، جا کے اس کے ڈاکومنٹس کو ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سوشل ڈسٹینسنگ از ناٹ اونلی جسے کہتے از نیسسری فار دا ریزن آف انفیکشن سپریڈ، بلکہ یہ پرائیویسی کے لیے، شخصی احترام کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن جو سسٹم ہے ہمیں اس کو بالکل اڈیپٹ کرنا چاہیے. اور بڑا میں انکرج ہوتا ہوں، اوکاڑا یونیورسٹی میں جو لاسٹ سمیسٹر ہے وہ بہت سکسیسفل رہا ہے، اور میں نے انڈیپینڈنٹ جو سرویز کروائے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن کرائی ہے، اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دس از اے رورل ایریا. لمیٹیشنس ہیں، کنیکٹیویٹی نہیں ہے، انٹرنیٹ سلو ہے، ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، گھروں میں اس طرح کی اسپیس نہیں، بٹ ڈسپائٹ آل دیز تھنگس وی آر موونگ فارورڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ینگ بچہ ہے، جو یونیورسٹی ایج کا بچہ ہے، وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے لے رہا ہے. اور انشاءاللہ آن لائن لرننگ جو ہے یہ ایک اس کا بڑا بیٹر فیوچر ہے پاکستان میں. وی ہیو آلریڈی ڈیمانسٹریٹڈ اٹ. ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب چونکہ ایک سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، سوشیولوجسٹ بھی ہیں، انہوں نے بڑے اسپیکٹرم پہ بات کی اور پیراڈائم شفٹ کرنے کی انہوں نے بات کی کہ بلینڈڈ لرننگ از اے نیڈ آف ٹائم. اور اس کرونا پینڈیمک کے اندر ہماری جو ریموٹ ایریاز کی یونیورسٹی جو اوکاڑا کے سبرب کے اندر ہے، وہاں پر بھی انہوں نے سکسیزفلی اس بلینڈنگ لرننگ کو ایکسرسائز کیا. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ سکسیس ریٹ بڑا اچھا رہا اور سیٹسفیکشن اسٹوڈنٹس کی بڑی اچھی رہی. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. وائس آف پروفیسر ڈاکٹر عبدالقیوم چودھری از مائی یوٹیوب چینل. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.